نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ فاتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج بھی ہم اسی موضوع کو، کل والے موضوع کو کنٹینیو کریں گے، آگے چلائیں گے۔ کل ہم نے کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا تھا کہ جو باوجود روزہ رکھنے کے ان کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ آج مزید کچھ اسی کا تذکرہ کریں گے کہ وہ کون کون سی باتیں ہیں کہ اگرچہ روزہ ہم رکھ لیتے ہیں لیکن روزہ ان سے ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو سب سے پہلے آپ کی حدیث ہے کہ روزہ انسان کے صرف منہ کا نہیں ہوتا بلکہ پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاتھ، پیر، آنکھیں، کان، ناک، ہر چیز کا روزہ ہے۔ تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ روزے کا جو مفہوم ہم نے بنا لیا ذہن میں، ایسا نہیں ہے کہ صرف کھانا پینا چھوڑ دیا تو روزہ ہو گیا، یوں نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کا روزہ ہے۔ اب وہ معاملات، وہ چیزیں جو روزے کی حالت میں، کیا عام حالت میں بھی جن کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، جن کو کرنے کا حکم دیا گیا کہ یہ کام نہیں کرنے، منع کیا گیا، جن سے روکا گیا اور بالخصوص قرآن میں روکا گیا، تو ہم ان میں سے آج 3 چیزوں کا تذکرہ کریں گے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کی تلاوت کی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اب یہ گمان کیا ہے؟ یعنی سوچنا، تصور کر لینا، خیال کر لینا، یہ فلاں آدمی اگر فلاں کے پاس بیٹھا ہوا ہے تو یقیناً یہ کوئی سازش کر رہا ہے، یا میری غیبت کر رہا ہوگا، میری کوئی برائی بیان کر رہا ہوگا، یا یہ جو فلاں آدمی سے پیسے لے رہا ہے تو یہ رشوت کے پیسے، یعنی کوئی خود سے تصور کر لینا، گمان کر لینا، ایک خیال کر لینا، اور وہ گمان کہ جس کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہ ہو۔ تو اسلام نے کیا کہا کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، خود سے تصور نہ کر لو کہ یہ کام ایسا ہی ہے یا یہ آدمی ایسا ہی ہے، اس لیے کہ بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اب قرآن واضح طور پر حکم دے رہا ہے کہ بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں اور بہت گمان سے بچو۔ اب سوال یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم روزہ رکھ کے عام حالات میں بھی، یہاں روزے کا تذکرہ نہیں ہے، یا تو ٹوٹل اوورآل بات ہے، لیکن عام حالات میں بھی اور بالخصوص روزے میں کیا ہمارا یہ طرز عمل نہیں ہوتا؟ کیا ہم اس طرح نہیں کرتے کہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں خود ہی تصور بنا لیتے ہیں، ایک کانسیپٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ بس یہ کام ایسے ہو رہا ہے تو ایسے ہی ہے، اس کی یہ وجہ ہے۔ تو قرآن نے اس سے منع کیا ہے، روکا ہے۔ ٹھیک ہے، لہذا روزہ، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ روزہ آپ کو پرہیزگاری سکھاتا ہے، اللہ سے ڈرنا سکھاتا ہے، تو وہ یہی تربیت ہوتی ہے کہ آپ بالخصوص روزے میں مزید احتیاط کرتے ہیں، یعنی وہ کام جو عام حالت میں بھی کرنے کی جن کی اجازت نہیں ہے، لیکن جب آپ روزہ رکھ لیتے ہیں تو آپ اپنے اوپر چیک رکھتے ہیں، اپنے اوپر نظر رکھتے ہیں کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا اس لیے کہ ہم روزے میں ہیں۔ جب آپ یہ چیک رکھیں گے، جب آپ ایک عادت بنائیں گے تو پھر آہستہ آہستہ وہ چیز آپ کی پختہ ہو جائے گی، آپ پھر اس کام سے بچ جائیں گے۔ بالفرض آپ یہی کر لیں کہ ہم نے روزے کی حالت میں کوئی الٹا سیدھا تصور نہیں کرنا، کوئی گمان نہیں کر لینا، کوئی سوچ اپنے دل میں بٹھا نہیں لینی، کوئی خیال بٹھا نہیں لینا۔ ٹھیک ہے، تاکہ ہم روزے میں تو ہماری بچت ہو جائے، ہمارا روزہ ٹھیک رہے۔ جب آپ یہ 30 دن تک پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ 31ویں دن خود بخود اس سے آپ رکیں گے، اور اگر ایسا کچھ آنے لگے گا تو آپ کا جو دماغ ہے، آپ کا جو ذہن ہے، وہ آپ کو روکے گا کہ نہیں، یہ کام نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پر کہا وَلَا تَجَسَّسُوا،
بہت تجسس نہیں کرنا، جاسوسی نہیں کہ اچھا یہ دو باتیں بندے باتیں کر ہم کان لگا کے سنیں کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ قرآن نے اسے بھی منع کیا ہے، روکا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر غیبت کا تذکرہ ہے، اور غیبت کے بارے میں باقاعدہ کہا کہ یہ ایسا ہے کہ جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اب دیکھیے اصل میں اسلام ان سب باتوں سے کیوں منع کر رہا ہے، آپ کو کیوں روک رہا ہے، اور روزے میں بالخصوص اس کی پریکٹس آپ کو کیوں کروائی جا رہی ہے۔ اصل میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اسلام چاہتا ہے ایک بہترین معاشرہ، ایک بہترین سوسائٹی، کہ جب لوگوں کا ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان ہو، اچھی سوچ ہو، لوگ ایک دوسرے کو پازیٹیوٹی کی نظر سے دیکھیں نہ کہ نیگیٹیوٹی کی نظر سے دیکھیں، لوگ ایک دوسرے کو بھلائی کی نظر سے دیکھیں نہ کہ برائی کی نظر سے دیکھیں۔ آج ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمارے اندر یہ برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، کہیں وہ سیاسی پارٹیوں کی بنیاد پہ ہے، کہیں مذہبی گروہوں کی بنیاد پہ ہے، کہیں علاقائیت کی بنیاد پہ ہے، کہیں رنگ و نسل کی بنیاد پہ ہے، لیکن یہ چیزیں ہوتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں۔ جبکہ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید آج سے 1400 برس پہلے نازل ہوا، اس وقت قرآن نے، اسلام نے ان چیزوں کی روک تھام پر کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، بظاہر کتنی چھوٹی بات ہے کہ کسی کے بارے میں برا سوچنا بھی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر کیا کہا؟ کسی کی جاسوسی نہیں کرنی، کسی کی ٹو نہیں لگانی، یہ نہیں کرنا کہ فلاں بندہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے نمبر پر غیبت کو تو بہت برا کہا، یعنی یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو ہے ایسے ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، اور کہا کہ تم اس کو تم پسند نہیں کرو گے، کیا پھر بھی تم یہ حرکت کرو گے؟ اور پھر اس آیت کریمہ کا اختتام کیا کیا؟ ان اللہ تواب الرحیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے اور توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التواب الرحیم، ان اللہ یحب التواب، اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ تو اگر اس سے مراد کیا ہے کہ اگر تم ماضی میں ایسا کر بھی چکے ہو تو آگے باز آ جاؤ، آگے چھوڑ دو۔ اور پھر دیکھیے غیبت کا تو خاص طور پر ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوا، بہت ساری احادیث ایسی ملتی ہیں کہ ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے کی حالت میں، آپ نے فرمایا کہ تیرا روزہ نہیں ہے، اور اسے کہا اپنی منہ میں انگلی مار، گلے میں انگلی مار، جب انگلی ماری تو اندر سے کچا گوشت نکلا، آپ نے فرمایا کہ تو نے غیبت کی ہے اور یہ تیرے بھائی کا گوشت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا معاملہ ہے۔ تو اس لیے آپ سے جو روز آج کل مخاطب ہوتا ہوں، بات کرتا ہوں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم روزے کی حفاظت کر سکیں، روزے کا تحفظ کر سکیں۔ ہم بھوک پیاس مشکل تکلیف برداشت تو کرتے ہیں، لیکن یہ کام آنی چاہیے، اس کا فائدہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا آج 3 چیزوں پر ہم نے بات کی کہ بہت زیادہ گمان نہیں کرنا، غلط سوچنا نہیں ہے، نیگیٹو سوچنا نہیں ہے، بلا وجہ کسی کی جاسوسی نہیں کرنی بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی بات کے، اور اس کے بعد غیبت نہیں کرنی۔ جو کر چکے ہیں اس پر اللہ سے معافی مانگیے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، اور توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اپنے بندے پر بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی گفتگو کا مقصد یہی تھا کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ ان چیزوں سے بھی پرہیز کریں، جہاں دیگر معاملات سے پرہیز کرتے ہیں، دیگر معاملات پہ توجہ دیتے ہیں، اس پر بھی غور کریں، توجہ دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزے کو قبول فرمائے اور ہمیں وہ پرہیزگاری عطا فرمائے جس کا، جو روزے کا مقصد بیان کیا گیا ہے، لعلکم تتقون۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔